عصمتوں کا نصاب ہے زینب۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1432 ہجری کے شہ محرم کی دوسری مجلس میٹرو ون ٹی وی کی جانب سے منعقد ہے۔ آپ حضرات تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے کہ علم زندگی ہے، علم روشنی ہے۔ عرض کیا گیا کہ انبیاء کی آمد اور مسلسل ان کا آنا اور انسانوں کی ہدایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی اس مخلوق کو جاہل نہیں رکھنا چاہتے۔ اور جب آپ سوچیں گے اور اس پہ غور کریں گے کہ کیا صدیوں پہلے انسان یہ جانتا تھا کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے؟ اگر تدریجی اور ارتقائی دور تک آپ آ جائیں کہ جو انسانیت کا ارتقاء ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کون ہے جو یہ بات نہیں جانتا کہ انسان جنگلوں کے پتے کھاتا تھا، جنگلی پھل کھاتا تھا۔ آج انسان کے لیے کتنا عظیم دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ یہ دسترخوان اللہ کا بچھایا ہوا ہے، یہ نعمات اس نے عطا کی ہیں۔ تو اس وقت کے انسان تو سب چیزوں کے نام بھی نہیں جانتے تھے یا نام نہیں رکھے تھے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء نے بتایا، بھئی یہی سب تو سکھانے آئے تھے۔ کوئی پیدائشی طور پہ انسان تھوڑی سب کچھ سیکھ کر آیا تھا کہ اس کو یہ معلوم ہے۔ جو قدرت نے اس کو صلاحیتیں دیں، جو عادات و اطوار دیے، وہ اپنی جگہ تھے، لیکن ان کو صحیح راہ پہ چلنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے قدم تمہیں اٹھانے آتے ہیں، لیکن کس سمت اٹھیں اور کدھر نہ اٹھیں۔ صحیح ہے تمہیں اپنے ہاتھوں کا استعمال آتا ہے، لیکن ان ہاتھوں کا صحیح استعمال کیا ہے معاشرے میں؟ تو جتنے بھی حصے اللہ نے انسان کو دیں، ناطقہ ہو، شامہ ہو، سامعہ ہو، باسرہ ہو، ان کا صحیح استعمال کس طرح انبیاء نے سکھایا کہ صدیوں یہ عمل جاری رہا۔ تو آج یہ چیزیں سکھانا نہیں پڑتی۔ اب یہ سب نہیں پڑھایا جاتا بچے کو کہ یہ کھانا اور یہ نہ کھانا۔ اب وہ خود دیکھ رہا ہے اور اس کا مشاہدہ اس کا علم بنتا جا رہا ہے۔ کچھ علم سن کر آتا ہے، کچھ علم دیکھ کر آتا ہے، کچھ علم پڑھ کر آتا ہے۔ لیکن یہ جتنا علم آ رہا ہے، جو کانوں کے ذریعے آ رہا ہے، جو آنکھوں کے ذریعے آ رہا ہے، سامعہ یعنی سماعت کر رہا ہے، باسرہ یعنی دیکھ رہا ہے، شامہ یعنی کہ سونگ رہا ہے، لمس یعنی کہ محسوس کر رہا ہے، ناطقہ یعنی کہ بول رہا ہے۔ تو اب یہ سارے علوم جو اس میں سمائے ہوئے ہیں، انہیں کنٹرول کون کرے؟ اسی کنٹرول کو کہتے ہیں انبیاء کا علم۔
اسی کو کہتے ہیں ہدایت. سکھانے والے کو کہتے ہیں ہادی. اور وہ علم کے ذریعے بتائے اور اتنے آسان طریقے سے بتائے کہ تمہارے لیے یہ مضر ہے, تمہارے لیے یہ نقصان دہ. کہاں بیماریوں کے علاج کہاں تھے, لیکن بیماریوں کے علاج انبیاء نے بتایا. یہ تو آج اتنی ترقی ہو گئی کہ ڈاکٹرز بن گئے, ہاسپٹلز بن گئے. صدیوں پہلے یہی چیزیں موجود تھیں کہ جن سے ہم کھاتے پیتے تھے, انہی سے علاج بھی ہوتا تھا. اسی میں بیماری بھی تھی, اسی میں علاج بھی تھا. اس شے سے بچ جانا بیماری سے دوری تھی, اور اگر اس میں مبتلا ہو گئے تو پھر انہی چیزوں سے علاج بھی تھا. آہستہ آہستہ یہ سب کچھ انسان صدیوں میں جانتا چلا گیا. اور پھر جب ارتقاء کی طرف اپنی عقل کو لے گیا, اپنے ذہن کو لے گیا, اپنے حافظے کو لے گیا, تو آخری پیغمبر نے اسے دعوت دی, سب کچھ تو تم نے سیکھ لیا, اپنی ذات سے متعلق جتنے علوم تھے وہ تمہیں آ گئے, اور تمہیں ان چیزوں سے محبت بھی ہو گئی. لیکن کبھی تم نے سوچا کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے اس سے محبت کا تقاضا بھی تو ہو رہا ہے, اس کی یاد کیوں, اس کا شکر. اسی نے تو سب کچھ دیا, اس نے تمہیں پیدا کیا اور ناقص پیدا نہیں کیا, کامل بنایا. معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ ایسے انسان جو نظر آتے ہیں کہ جن کے اعضاء مکمل نہیں ہیں, بعض پیدائشی طور پر جن کی آنکھیں نہیں ہوتی, جو سن نہیں سکتے, جو دیکھ نہیں سکتے, تو اللہ نے ایسے لوگ کیوں بنائے؟ کیا تمہیں درس دینے کے لیے بنایا کہ جب تم انہیں دیکھو تو تم یہ محسوس کرو کہ یہ چیزیں جس سے یہ محروم ہے وہ ہمارے پاس ہیں, تاکہ تم فوراً اس کا شکریہ ادا کرو, اللہ کا شکریہ ادا کرو. اور یہی شکریہ, یہ نہیں کہ اس کو آپ صرف عبادت کہیں, عبادت بھی ہے اور علم بھی ہے. اور میرا جملہ یاد رکھیے گا, عبادت کو عادت بنا کر انبیاء نے نہیں عطا کیا, عبادت کو علم بنا کر دیا. جانو اور برتو, اور جان کر, یعنی تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو, تم یہ کام کیوں کر رہے ہو. اور اس علم کو سب سے بڑا علم بنایا کہ معرفت الہی. ایک ہے اللہ کی یاد, ایک ہے اللہ کی عبادت. اللہ کو یاد کرنا, اللہ کی بات نہیں کہا. معرفت قربت پیدا کرتی ہے, جبکہ وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے میں تم سے بہت قریب ہوں, میں تم سے بہت قریب ہوں, میں تمہارے رگے گلو سے بھی زیادہ قریب ہوں. قرآن میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جہاں دو ہوتے ہیں ان کا تیسرا میں ہوتا ہوں, یعنی میں ہر وقت موجود ہوتا ہوں. لیکن جملہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تو سب کچھ کہہ رہا ہے, میں تم سے قریب ہوں, میں تمہارے رگے گلو سے قریب ہوں. کبھی تمہارا بھی دل چاہا کہ تم مجھ سے قریب ہو جاؤ. ہم نے تو تمہیں خلق کیا ہے, تم ہمارے بندے ہو, تم پر ہماری شفقت ہے, ہماری محبت ہے, ہم تم سے قریب ہیں, ہم تم سے دور نہیں. یعنی ہم تو اتنے قریب آ گئے کہ رگے گلو سے بھی قریب ہو گئے. کبھی تمہارا بھی دل چاہا کہ تم کوشش کرو کہ تم ہم سے قریب ہو جاؤ. تو بس یہی ہے
تاریخ مکمل صحیح تاریخ یہی ہے کہ آل محمد نے یہ سکھایا کہ وہ تو قریب ہے، تم کیسے اس سے قریب ہو گے؟ علم توحید، اللہ ایک ہے، صرف زبان سے کہہ دیا ایک نہیں، یہ تو علم ہے، کتنا سمجھے، زبانی نہیں، کتنے قریب ہو۔ جب تم اس سے قریب ہوگے تو پھر تمہیں اپنے علم کے جوہر کھلتے نظر آئیں گے۔ بتا دیا کہ ہماری زندگی ہماری نہیں، عطا اس نے کی ہے، ہم اس کے لیے جی رہے ہیں۔ ہمارا ہر عمل اپنے لیے نہیں ہے۔ اگر آج پوری امت اس بات کو سمجھ جاتی کہ آل محمد صرف یہ بتا رہے تھے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل ہماری ذات سے متعلق نہیں ہے، ہمارا ہر کام، ہماری ہر سانس اس کے لیے، ہوں گی تاریخ میں غلطیاں، بلکہ اس آئینے میں دیکھیے کہ کیا سرکار دو عالم محمد اور آل محمد ان کا کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل دنیا کی کسی ضرورت کے لیے تھا؟ دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ علم سے، علم کی راہ سے یہ سارے رخ دیکھیں آپ کہ کیا وہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، ذات کی تو نفی ہو رہی۔ خود اللہ قرآن میں اعلان کیے دے رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ میرے انہی بندوں میں کچھ ایسے بھی مردان خدا ہیں کہ جو اپنے نفس کو میرے لیے، میری راہ میں فروخت کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر میں رؤوف یعنی مہربان ہو جاتا ہوں، ایسے لوگوں پہ میں مہربان ہوتا ہوں۔ تو مسئلہ تو نفس کا ہے، تو جہاں اپنے نفس کو وقف کر دے، دے دے، بیچ دے، بے کر دے، آیت میں لفظ ہے بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں، نفس کو دے دیتے ہیں۔ کتنی مشہور قرآن کی آیت۔ تو کچھ مردان حق، کچھ مردان حق انہی بندوں میں ہیں جو نفس کو دے دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ تو اب ان کا ہر کام ان کی ذات سے متعلق نہیں ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی مثال، بڑی سے بڑی مثال کہ مشکل ترین منزل ہوتی ہے میدان جہاد میں، مقابل ہو دشمن کے جس سے یہ خطرہ ہو کہ یہ جان لے لے، انہیں پرواہ نہیں، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اگر یہ جان لے لے گا، جب بھی اس کی بارگاہ میں یہ بھی اسی کا کام ہے، اور میں اسے ماروں گا جب بھی پروردگار کا کام ہے۔ تو جہاں ایسی منزل ہو، اور وہاں اس واقعے کو تاریخ نے تو لکھا ہی لکھا، مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بھی نظم کیا کہ علی سر کاٹتے کاٹتے کافر سردار کے سینے سے اتر گئے کہ خود اسے کہنا پڑا کہ اے شہبازوں کے سردار، تو نے میرا سر کیوں نہیں کاٹا، تو میرے سینے سے کیوں اتر گیا اور ٹہل کیوں رہا ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا علی سے، تو علی نے کہا کہ اس نے بے ادبی کی تھی، مجھے غصہ آیا تھا، غصہ میرا ذاتی ہے۔ اس
اس وقت اگر میں یہ کام کرتا جو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اس میں میری ذات کا غصہ شامل ہوتا. میں ہٹ گیا تاکہ میرا غصہ فرو ہو جائے, ختم ہو جائے, پھر میں آگے بڑھوں. اور جب آپ آئے اور سر کو اس کے کاٹ لیا تو گویا اللہ کے لیے عمل تھا. تو ان کو تو غصہ بھی جو آتا ہے تو وہ اپنی چیز کو اللہ کے کام میں ملاوٹ نہیں کرتے, اس لیے کہ ہمارا ہر عمل اس کے لیے. تو اگر آپ یہ فیصلہ کر کے بیٹھیں کہ اس گھرانے نے جتنے فیصلے کیے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیے, اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہاں خود ان کی ذات شامل ہو گئی تو پھر آپ جو چاہے کہیے, جو چاہے لکھیے, جو چاہے بیان کریے. لیکن اگر آپ یقین کی منزل پر ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے تھے, انہیں اللہ کے کام کرنے تھے, جب انہوں نے اللہ کے کام کر لیے تو دنیا کو چھوڑ دیا, چلے گئے اور یادگاریں چھوڑ گئے, مثالیں چھوڑ گئے. اگر دنیاوی کام کرنے آئے تھے تو پھر ان کے ذکر کی کیا ضرورت ہے, پھر بادشاہوں کا ذکر کیجیے. دیکھیے اپنی ذات شامل, تو پھر سکندر اعظم کا ذکر کیجیے. بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, دارا گزرا ہے, سکندر گزرا ہے, بڑے بڑے ہلاک و چنگیز گزرے ہیں, ان کا ذکر کیجیے. وہ اپنی ذات کے لیے زمینیں فتح کر رہے تھے, فتوحات کر رہے تھے, انسانوں کو مار رہے تھے. نہیں, یہاں جو بھی کام ہو رہا تھا وہ اس کے لیے ہو رہا تھا, اس کی مرضی کے لیے ہو رہا تھا. اگر اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہوتا تو مجھے قسم کھا کر بتائیے عرب میں علی سے زیادہ شجاع کوئی اور بھی گزرا ہے؟ علی سے بہادر کوئی اور بھی گزرا ہے؟ دنیا گواہ ہے علی کی بہادری پر. اگر اسی بہادری کو دنیا کے لیے استعمال کرتے تو دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہوتے. علی سے زیادہ زمینیں کون فتح کرتا, ملکوں کو کون فتح کرتا؟ لیکن چونکہ اللہ کے لیے کام کر رہے تھے اتنا ہی کام کیا جتنا اللہ نے چاہا. تو یاد رکھیے حسین نے 60 ہجری 28 رجب کو مدینہ اپنی ذات کے لیے نہیں چھوڑا. جب تک آپ یہ طے کر کے نہیں بیٹھیں گے, آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے اور یقین کی اس منزل پر نہیں پہنچیں گے کہ حسین جو اپنے پورے گھرانے کو لے کے نکل رہے ہیں اس میں دنیاوی مقصد شامل نہیں ہے. اگر آپ نے دنیاوی مقصد شامل کر دیا تو پھر آپ یہ بحث کرنے لگیں گے کہ بھئی حسین کی فتح تو نہیں ہوئی, حسین کو تو نہیں جانا چاہیے تھا. نہیں, وہ حکم الہی کے تابع ہیں, ان کا رب جانتا ہے کہ اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے. نتائج تو دنیا کے سامنے ہیں, اب تو سمجھے. نتائج چھپے ہوئے تو نہیں ہیں, نتائج تو پوری کائنات کے سامنے. کسے کیا ملا, کسے کیا ملا؟ دیکھیے نا, اگر دنیا چاہیے تھی تو ظاہر ہے کہ دنیا کس کو ملی؟ دنیا والوں کو بھی دنیا نہ ملی تو دنیا تو چھن جاتی ہے بھائی. تو جو چیز چھننے والی ہے وہ لینے حسین کیوں جائیں, وہ لینے کیوں نہ جائیں جو کبھی نہ چھنے. بھائی کائنات میں یا یاد الہی مشہور ہے یا یاد حسین. دو ہی چیزیں تو مشہور ہیں, دو ہی چیزیں تو مشہور ہیں. اللہ آپ سے کیا طلب کرتا ہے؟ اللہ آپ سے کیا طلب کرتا ہے؟ اللہ آپ سے دولت مانگتا ہے؟ اللہ آپ سے زمینیں مانگتا ہے؟ نہیں, اللہ آپ سے صرف محبت طلب کرتا ہے
کتنی محبت ہے. تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو اللہ کا خاص نمائندہ ہوگا وہ آپ سے دنیا کی کوئی شے طلب نہیں کرے گا. اگر اللہ آپ سے محبت طلب کر رہا ہے تو حسین بھی محبت طلب کر رہے ہیں. اور محبت کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ اور اگر ہم وہ بھی نہ دے سکیں حسین کو تو ہم سے بڑا کنجوس اور بخیل کون ہے؟ ذکر حسین اس بات کی آزمائش ہے کہ آپ دل کے شاہ ہو یا نہیں. دل کا شاہ وہی ہوتا ہے جو محرم میں یہ پکارے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دیں ہست حسین، دیں پناہ ہست حسین. کتنی آسان بات کہہ دی معین الدین چشتی اجمیری نے کہ حسین کیا تھے؟ حسین کیا تھے؟ حسین دین تھے. اور آج مسئلہ کیا ہے امت کا؟ دین. دین اور حسین دین تھے. تو دو باتیں ایک ہی مصرے میں رکھ کر بتایا، دین بھی تھے اور دین کی پناہ بھی تھی. دین کو پناہ بھی دی. اور پھر وہ بحث ختم کر دی کہ حسین دنیا کے کسی بادشاہ سے ٹکرا رہے تھے تو اس کو ایک مصرے میں حل کر دیا اور پھر اعلان کر دیا کہ مسئلہ کیا ہے. فتح اس سے نہیں ہوتی کہ کوئی دشمن کو مار ڈالے اور اس کی سلطنت پہ قبضہ کر لے، اس کے تخت پہ بیٹھ جائے، اس کے خزانوں کو اپنے قبضے میں کر لے. بلکہ معین الدین چشتی نے بتایا سرداد ناداد دست در دست یزید. حسین نے اپنی فتح کا اعلان یوں کیا کہ میں اس سے کچھ نہیں طلب کر رہا، میری کوئی طلب نہیں ہے، میری کوئی طلب نہیں، وہ مجھ سے طلب کر رہا ہے. اور صرف کیا طلب کر رہا ہے؟ یہ ہاتھ تمہارا جو ہے میرے ہاتھ پہ رکھ دو. حسین نے کہا بس یہی تو نہیں دوں گا، یہی تو نہیں دوں گا، ہاں سر لے جا، سر لے جا. اس لیے کہ سر اس کی راہ میں کٹ رہا ہے. دیکھیے ہاتھ سجدہ نہیں کرتا، سر سجدہ کر لے تو لیا اس نے، لیکن جھکا ہوا اللہ کے سامنے تھا. جھکا ہوا اس کے سامنے. دیکھ تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. اور یہ تو نہیں ملے گا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو بات یہ ہے کہ میں دنیا کے اس ٹکراؤ کو جو موسیٰ اور فرعون میں ہو رہا تھا، میں فرعون کے انسٹیٹیوشن کو اوکے کر دوں، اوکے کر دوں. کہاں موسیٰ نے اپنا وہ ہاتھ فرعون کو دیا جو ید بیضا سے سجا ہوا تھا. بچپن کا وہ چھالا ہاتھ کا نور بن گیا اور اللہ نے کہا موسیٰ اندھیرے میں ہاتھ کھولو گے، مٹھی کھولو گے تو روشنی پھیلے گی. تو اپنے ہاتھ سے موسیٰ روشنی پھیلا کے گویا علم پھیلا رہے تھے جہل کے اندھیروں میں. آؤ اس روشنی میں راستے پر چلتے ہوئے آ جاؤ. موسیٰ کا ہاتھ موسیٰ کے عہد میں روشنی پھیلا رہا تھا، حسین کا ہاتھ قیامت تک روشنی. قیامت تک آ جاؤ، آ جاؤ، چلتے جاؤ، علم سیکھتے جاؤ.
جہالت سے دور ہوتے جاؤ، علم سے قریب ہوتے جاؤ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حسین کے ایک ایک عمل کو علم کی روشنی میں دیکھا جائے۔ کبھی سوچئے بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے اور غور کیجئے اس بات پر، کس کو لے گئے ساتھ اور کسے مدینے میں چھوڑ دیا۔ علم ہے، علم ہے۔ رسول اللہ کی تمام بیویوں میں ایک بیوی زندہ ہے، سن 60 ہجری تک، ام المومنین جناب ام سلمہ، جو حسین کے ساتھ رہتی ہیں، حسین کے گھر میں رہتی ہیں، اس لیے کہ حسین سے انہیں بہت محبت ہے۔ حسین انہیں نانی کہتے ہیں، حسین انہیں نانی کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ رشتہ، بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوہرے تہرے ہوتے ہیں۔ جناب ام سلمہ حضرت علی کی سگی پھوپھیزاد بہن ہے، اور رسول اللہ کی بھی وہی پھوپھی ہیں جو علی کی پھوپھی ہیں، یعنی عبداللہ اور ابو طالب کی بہن عاتکہ بی بی جو ام سلمہ کی والدہ ہیں، جیسے ابو طالب کی بہن ہے ویسے عبداللہ کی بہن ہے، جیسے رسول اللہ کی پھوپھی ہیں ویسے علی کی پھوپھی، ان کی بیٹی ام سلمہ۔ ام سلمہ کے جو پہلے شوہر تھے وہ بھی علی اور رسول اللہ کے ایک اور پھوپھی کے بیٹے ہیں، یعنی خالہ خالہ میں رشتہ ہوا تھا۔ تو اس طرح کئی رشتے آ کر ام سلمہ پر حسین کے ملنے، یعنی حسین کے باپ کی پھوپھیزاد بہن بھی ہیں، یعنی حسین کی پھوپھی بھی ہیں، رسول اللہ کی پھوپھی کی لڑکی ہیں تو ادھر سے بھی، اور پھر رسول اللہ سے شادی ہو گئی تو اب چونکہ نانا کی زوجہ ہیں تو حسین کی نانی بھی ہوئی، تو چونکہ خاندانی رشتہ داری پرانی آ رہی تھی تو جاتی کہاں؟ اس لیے کہ قرآن میں حکم آ گیا تھا کہ رسول کے بعد گھر سے نہ نکلنا، تو رسول کا گھر اب حسین کا گھر ہے، تو اب جاتی کہاں؟ حسین کے ساتھ رہتی تھی، حسین کو بیٹا کہتی تھی۔ کبھی بیٹھ کے سوچئے گا کہ کتنی عورتوں کو حسین لے گئے، لیکن نانی کو ساتھ نہیں لے گئے، اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ اگر میں اپنی نانی کو لے گیا تو کیا جب عورتوں کی چادریں چھینیں گی تو مجھ پر لوگ الزام دیں گے کہ حسین رسول کی بیوی کو نہ لاتے تو چادر نہ چھینتی، تو نانی کو ساتھ نہیں لے گئے۔ واری محبت کہ جناب ام سلمہ نے کہا بھی کہ بیٹا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا ہے، کس طرف جا رہے ہو؟ تو کہا میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یمن چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، عراق نہ جاؤ۔ کہا نانی کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے نانا رسول خدا نے مجھ کو بتایا ہے کہ حسین عراق میں قتل کیا جائے گا، اس لیے عراق نہ جاؤ۔ کہا نانی اگر ایسا ہے تو پھر یہ مقدر ہے، یہ مرضی الہی ہے۔ اور نانی میں تو اپنی قتل گاہ کو پہچانتا ہوں، اگر آپ کہیے تو میں دکھا دوں۔ ہاتھ بلند کیا، دونوں انگلیوں کو سامنے کیا، کہ دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھیے، ام سلمہ کو کربلا کی زمین نظر آئی۔ تو بے اختیار کہا کہ حسین ایک بات میں تمہیں بتاتی ہوں کہ رات سے مدینے میں ہزاروں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور بیٹا اتنا گریا مدینے میں پہلی بار اس وقت ہوا تھا جس رات تمہارے نانا کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ گریا میں نے مدینے میں پھر سنا جب تمہاری ماں دنیا سے گئی۔
یا پھر آج میں اپنے گھر کے چاروں طرف سے رونے کی آوازیں سن؟ بیٹا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کنانی یہ قوم جنات ہے جو ہمیں الوداع کہنے کے لیے آئی، جو ہمیں الوداع کہنے یہ ان کے گریا کی صدا ہے۔ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ علم کہیں رکتا نہیں، علم کہیں رکتا نہیں۔ آج بھی انسان اس تجسس میں لگا ہوا ہے کہ یہ پتہ لگائے جنات کیا ہیں۔ تو آپ ان علوم کو سمجھ لیں گے بغیر قرآن اور آل محمد کے؟ اگر قرآن میں سورہ جن ہے، دو چیزیں چھوڑی ہیں نا نبی نے، قرآن اور اہل بیت۔ اگر قرآن بتا رہا ہے کہ سورہ جن ہے اور جناتوں کا وجود ہے، تو اب قرآن کے ساتھ دوسری چیز آل محمد یہ بتائیں کہ ہاں جنات ہیں اور میرے تابع ہیں، میں ان کا بھی حاکم ہوں۔ اب یہ علم ہے، قرآن بھی علم ہے، آل محمد کے الفاظ بھی علم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے لیے سفر نہیں ہے حسین کا، حسین کا سفر اللہ کی راہ میں۔ اس لیے اللہ کی ہر مخلوق حسین کو پہچانتی ہے، حسین اس مخلوق کو پہچانتے ہیں۔ آپ ریسرچ کر کے جنات تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی آپ جاننا چاہ رہے ہیں، لیکن جو آسان طریقہ اللہ نے بتایا کہ تم پر دنیا کے سارے علوم کھلتے چلے جائیں گے، ایک بار اس بارگاہ میں سر تو جھکا دو، پوچھو تو صحیح، ان کے قریب تو آؤ۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، قربت یعنی قربت الہی، اور قربت الہی پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کے خاص بندوں سے قربت نہ ہو۔ یہ تو پہلا زینہ ہے کہ آپ قربت حاصل کریں۔ تو بھائی مدینے والے جو غمزدہ تھے حسین کے جانے پر اور اتنا گریا تھا، تو اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حسین سے مدینے والوں کو محبت کتنی تھی، اور پھر حسین سے کیا کیا مل رہا تھا۔ معرفت الہی مل رہی تھی، ان کے پیچھے عبادتیں کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جانتے تھے کہ اگر یہ موجود ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہے۔ تو پرانے انبیاء کے صحیفے لکھتے چلے آ رہے تھے کہ بھائی انبیاء کے قدم اور انبیاء کی اولاد کے قدم مبارک ہوتے ہیں، زمین کے لیے مبارک ہوتے ہیں۔ تو جب عراق کے صحرا سے ابراہیم نکل گئے تو جب تک تھے صحرا میں سرسبز و شادابی تھی۔ کہتے ہیں ابراہیم نے جب عراق کو چھوڑا تو سارے دریا خشک ہو گئے، جھیلیں خشک ہو گئیں۔ پتہ چلا مبارک قدم سرسبز و شادابی لاتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ آبادی، وہ زمین، وہ شہر کہ جہاں آل محمد کی نسل سے کسی کے قدم آ جائیں تو اس کی تو قدر کرنی چاہیے کہ اگر کسی کی قبر کسی زمین پر ہے اور وہ منسوب امام حسن سے، ارے قدر کرو کہ برکت ہے، برکتیں۔ یہ کوئی آسان منزل نہیں ہے مدینے والوں کے لیے کہ حسین اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں جس شہر میں پیدا ہوئے، جس شہر میں بچپن گزرا، وہی مسجد نبوی ہے، وہی مسجد کا صحن ہے۔ تو کیا لوگوں کو یاد نہیں آ رہا ہوگا جو بوڑھے لوگ موجود تھے، کیا جناب ام سلمہ کو یاد نہیں آیا ہوگا کہ اسے مسجد کے صحن میں عید کے دن نوازوں کے لیے ناقہ بن گئے تھے، پشت نبی پر سوار ہوئے تھے، کاندھوں پہ سوار ہوئے تھے۔ اور اکثر میں نے اپنی تقریروں میں یہ بات کہی ہے کہ چھوڑنے کو تو مکہ چھوڑا رسول اللہ نے شب ہجرت، لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہ جیسے جیسے مکے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے، مڑ مڑ کے مکے کے مکانوں کو دیکھتے جاتے اور آنسو تھے کہ دھارم دھار بہتے جا رہے تھے، شہر کو چھوڑ رہے تھے، شہر کو چھوڑے۔ ہر ایک جو بھی اپنی ولادت گاہ، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے اسے صدمہ ہوتا ہے، اسے صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں قیمتی نہیں ہے کہ رسول اللہ مکہ چھوڑ تو رہے ہیں
لیکن قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں فاتح بنا کر اسی شہر میں لائیں گے. ایک بار اور واپس آنا ہے محمد کو مکے میں، لیکن حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اب مدینے واپس نہیں آئیں گے. حسین تو حسین، یہ جوان، یہ بچے، کوئی بھی مدینے واپس نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں مدینے والے زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، جانے اب ان چہروں کو ہم دیکھ سکیں کہ نہ دیکھ سکیں. 28 رجب کو جس شان سے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اور جس طرح ناکوں پر ناکے آئے ہیں، بیبیاں ہماریوں میں سوار ہوئی ہیں، تو دیکھنے والے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں صبح سے ایک اجتحام تھا حسین کے گھر کے دروازے پر. ناکوں پہ ہماریاں کسی ہوئی تھیں، ہماریوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے. سنان کوفی جو اسی دن مدینے میں داخل ہوا تھا اپنے ساتھی کے ساتھ، تو اس نے کہا دیکھو کبھی تم نے اگر بنی ہاشم کی سواریوں کی شان نہ دیکھی ہو تو آج دیکھو کہ ان کے پردے کا اہتمام کیا ہوتا ہے. کناتیں لگی ہوئی تھیں، چادریں تانی گئی تھیں. ایک ایک ناقہ آتا تھا، اس کو بٹھایا جاتا تھا مہار پکڑ کے، اور پھر کوئی خاندان حسین کا آگے بڑھ کر جوان کسی ایک بیوی کو سوار کرتا تھا. اور سنان کوفی پوچھتا جاتا ہے اپنے ساتھی سے یہ بچہ کون ہے 14 سال کا؟ کہ یہ حسن مشتبہ کا بیٹا ہے قاسم. اس نے ابھی اپنی ماں جناب ام فروا کو ناقے پہ سوار کیا، ابھی سوار. ایک اور بی بی آئی، ایک جوان آگے بڑھا. کہ یہ جوان کون ہے؟ کہ یہ 18 سال کا علی اکبر حسین کا بیٹا ہے، اور جسے سوار کیا اس کی مادر گرامی حضرت ام لیلہ نے ناقے پر بٹھایا. ایک اور بی بی چادر میں لپٹی ہوئی اس مسرا سے برآمد ہوئی. ایک جوان کمر میں تلوار لگائے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے اس بی بی کو سوار کیا. راوی نے پوچھا یہ جوان کون؟ کہ یہ حسین کا 32 برس کا بھائی عباس. اس نے اپنی بہن شہزادی ام کلثوم کو سوار کیا. راوی کہتا ہے کچھ دیر میں ایسا ہوا کہ کناتیں ہلنے لگیں. ایسا لگتا تھا کہ ماحول درہم و برہم ہو رہا ہے، چاروں طرف سے لوگ دوڑ رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جس نشست پر حسین تشریف فرما تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. قریب آ کر حسین کے کان میں عباس نے کچھ کہا. حسین 2 قدم آگے بڑھے، آواز دی علی اکبر قریب آؤ، قاسم آؤ، اون محمد آؤ. راوی کہتا ہے کہ سارے بنی ہاشم کے جوان کمر میں تلواریں لگائے آگے بڑھے، اور ایسے میں ایک بی بی سیاہ چادر میں گھر سے برآمد ہوئی. جیسے ہی وہ بی بی برآمد ہوئی حسین خود اٹھے اور اٹھ کر اس بی بی کا بازو تھاما، دوسرا بازو علی اکبر نے تھاما. وہ بی بی جب ناکے کے قریب آئی اپنی نالینیں اتاری تو قاسم نے نالینیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی. اون محمد نے ہماری کا پردہ ہٹایا. راوی کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ عباس جو کمر میں تلوار لگائے تھے اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر زمین پر بیٹھ گئے. اس بی بی نے عباس کے گھٹنوں پہ قدم رکھا. حسین و علی اکبر نے اس بی بی کو سوار کیا. اس نے گھبرا کے پوچھا یہ شان تو نہیں دیکھی، یہ بی بی کون ہے؟ تو ساتھی نے کہا یہی تو علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے جس کو اس شان سے سوار کیا گیا. مگر ہائے 11 محرم کی صبح جب زینب کربلا سے چل رہی تھی تو آواز دے رہی تھی غیرت دار بھیا عباس آؤ زینب جا رہی. جھکا ہوا اس کے سامنے
دیکھ تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، اور یہ تو نہیں ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو بات یہ ہے کہ میں دنیا کے اس ٹکراؤ کو جو موسیٰ اور فرعون میں ہو رہا تھا، میں فرعون کے انسٹیٹیوشن کو اوکے کر دوں، اوکے کر دوں۔ کہاں موسیٰ نے اپنا وہ ہاتھ فرعون کو دیا جو ید بیضا سے سجا ہوا تھا؟ بچپن کا وہ چھالا ہاتھ کا نور بن گیا، اور اللہ نے کہا موسیٰ اندھیرے میں ہاتھ کھولو گے، مٹھی کھولو گے تو روشنی پھیلے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے موسیٰ روشنی پھیلا کے گویا علم پھیلا رہے تھے جہل کے اندھیروں میں۔ آؤ اس روشنی میں راستے پر چلتے ہوئے آ جاؤ۔ موسیٰ کا ہاتھ موسیٰ کے عہد میں روشنی پھیلا رہا تھا، حسین کا ہاتھ قیامت تک روشنی۔ قیامت تک آ جاؤ، آ جاؤ، چلتے جاؤ، علم سیکھتے جاؤ، جہالت سے دور ہوتے جاؤ، علم سے قریب ہوتے جاؤ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حسین کے ایک ایک عمل کو علم کی روشنی میں دیکھا جائے۔ کبھی سوچئے بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے اور غور کیجئے اس بات پر، کس کو لے گئے ساتھ اور کسے مدینے میں چھوڑ دیا؟ علم ہے، علم ہے۔ رسول اللہ کی تمام بیویوں میں ایک بیوی زندہ ہے، سن 60 ہجری تک، ام المومنین جناب ام سلمہ، جو حسین کے ساتھ رہتی ہیں، حسین کے گھر میں رہتی ہیں، اس لیے کہ حسین سے انہیں بہت محبت ہے۔ حسین انہیں نانی کہتے ہیں، حسین انہیں نانی کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ رشتہ، بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوہرے تہرے ہوتے ہیں۔ جناب ام سلمہ حضرت علی کی سگی پھوپھیزاد بہن ہے، اور رسول اللہ کی بھی وہی پھوپھی ہیں جو علی کی پھوپھی ہیں، یعنی عبداللہ اور ابو طالب کی بہن عاتکہ بی بی جو ام سلمہ کی والدہ ہیں، جیسے ابو طالب کی بہن ہے ویسے عبداللہ کی بہن ہے، جیسے رسول اللہ کی پھوپھی ہیں ویسے علی کی پھوپھی، ان کی بیٹی ام سلمہ۔ ام سلمہ کے جو پہلے شوہر تھے وہ بھی علی اور رسول اللہ کے ایک اور پھوپھی کے بیٹے ہیں، یعنی خالہ خالہ میں رشتہ ہوا تھا۔ تو اس طرح کئی رشتے آ کر ام سلمہ پر حسین کے ملنے، یعنی حسین کے باپ کی پھوپھیزاد بہن بھی ہیں، یعنی حسین کی پھوپھی بھی ہیں، رسول اللہ کی پھوپھی کی لڑکی ہیں تو ادھر سے بھی، اور پھر رسول اللہ سے شادی ہو گئی تو اب چونکہ نانا کی زوجہ ہیں تو حسین کی نانی بھی ہوئی۔ تو چونکہ خاندانی رشتہ داری پرانی آ رہی تھی تو جاتی کہاں؟ اس لیے کہ قرآن میں حکم آ گیا تھا کہ رسول کے بعد گھر سے نہ نکلنا، تو رسول کا گھر اب حسین کا گھر ہے، تو اب جاتی کہاں؟ حسین کے ساتھ رہتی تھی، حسین کو بیٹا کہتی تھی۔ کبھی بیٹھ کے سوچئے گا کہ کتنی عورتوں کو حسین لے گئے، لیکن نانی کو ساتھ نہیں لے گئے، اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ اگر میں اپنی نانی کو لے گیا تو کیا جب عورتوں کی چادریں چھینیں گی تو مجھ پر لوگ الزام دیں گے کہ حسین رسول کی بیوی کو نہ لاتے تو چادر نہ چھینتی، تو نانی کو ساتھ نہیں لے گئے۔ واری محبت کہ جناب ام سلمہ نے کہا بھی کہ بیٹا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا ہے، کس طرف جا رہے ہو؟ تو کہا میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یمن چلے جاؤ۔
کہیں اور چلے جاؤ، عراق نہ جاؤ۔ کہا نانی کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے نانا رسول خدا نے مجھ کو بتایا ہے کہ حسین عراق میں قتل کیا جائے گا، اس لیے عراق نہ جاؤ۔ کہا نانی اگر ایسا ہے تو پھر یہ مقدر ہے، یہ مرضی الہی ہے۔ اور نانی میں تو اپنی قتلگاہ کو پہچانتا ہوں، اگر آپ کہیے تو میں دکھا دوں۔ ہاتھ بلند کیا، دونوں انگلیوں کو سامنے کیا، کہ دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھیے، ام سلمہ کو کربلا کی زمین نظر آئی۔ تو بے اختیار کہا کہ حسین ایک بات میں تمہیں بتاتی ہوں کہ رات سے مدینے میں ہزاروں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور بیٹا اتنا گریا مدینے میں پہلی بار اس وقت ہوا تھا جس رات تمہارے نانا کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ گریا میں نے مدینے میں پھر سنا جب تمہاری ماں دنیا سے گئی، یا پھر آج میں اپنے گھر کے چاروں طرف سے رونے کی آوازیں سن۔ بیٹا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کہ نانی یہ قوم جنات ہے جو ہمیں الوداع کہنے کے لیے آئی، جو ہمیں الوداع کہنے یہ ان کے گریا کی صدا ہے۔ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ علم کہیں رکتا نہیں، علم کہیں رکتا نہیں۔ آج بھی انسان اس تجسس میں لگا ہوا ہے کہ یہ پتہ لگائے جنات کیا ہیں، تو آپ ان علوم کو سمجھ لیں گے بغیر قرآن اور آل محمد کے؟ اگر قرآن میں سورہ جن ہے، دو چیزیں چھوڑی ہیں نا نبی نے، قرآن اور اہل بیت۔ اگر قرآن بتا رہا ہے کہ سورہ جن ہے اور جناتوں کا وجود ہے، تو اب قرآن کے ساتھ دوسری چیز آل محمد یہ بتائیں کہ ہاں جنات ہیں اور میرے تابع ہیں، میں ان کا بھی حاکم ہوں۔ اب یہ علم ہے، قرآن بھی علم ہے، آل محمد کے الفاظ بھی علم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے لیے سفر نہیں ہے حسین کا، حسین کا سفر اللہ کی راہ میں، اس لیے اللہ کی ہر مخلوق حسین کو پہچانتی ہے، حسین اس مخلوق کو پہچانتے ہیں۔ آپ ریسرچ کر کے جنات تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی آپ جاننا چاہ رہے ہیں، لیکن جو آسان طریقہ اللہ نے بتایا کہ تم پر دنیا کے سارے علوم کھلتے چلے جائیں گے، ایک بار اس بارگاہ میں سر تو جھکا دو، پوچھو تو صحیح، ان کے قریب تو آؤ۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، قربت یعنی قربت الہی، اور قربت الہی پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کے خاص بندوں سے قربت نہ ہو۔ یہ تو پہلا زینہ ہے کہ آپ قربت حاصل کریں۔ تو بھائی مدینے والے جو غمزدہ تھے حسین کے جانے پر اور اتنا گریا تھا، تو اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حسین سے مدینے والوں کو محبت کتنی تھی، اور پھر حسین سے کیا کیا مل رہا تھا، معرفت الہی مل رہی تھی، ان کے پیچھے عبادتیں کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جانتے تھے کہ اگر یہ موجود ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہے۔ تو پرانے انبیاء کے صحیفے لکھتے چلے آ رہے تھے کہ بھائی انبیاء کے قدم اور انبیاء کی اولاد کے قدم مبارک ہوتے ہیں، زمین کے لیے مبارک ہوتے ہیں۔ تو جب عراق کے صحرا سے ابراہیم نکل گئے تو جب تک تھے صحرا میں سرسبز و شادابی تھی۔ کہتے ہیں ابراہیم نے جب عراق کو چھوڑا تو سارے دریا خشک ہو گئے، جھیلیں خشک ہو گئیں۔ پتہ چلا مبارک قدم سرسبز و شادابی لاتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ آبادی، وہ زمین، وہ شہر کہ جہاں آل محمد کی نسل سے کسی کے قدم آ جائیں، تو اس کی تو قدر کرنی چاہیے کہ اگر کسی کی قبر کسی زمین پر ہے اور وہ منسوب امام حسن سے،
ارے قدر کرو کہ برکت ہے. برکتیں یہ کوئی آسان منزل نہیں ہے مدینے والوں کے لیے کہ حسین اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں جس شہر میں پیدا ہوئے, جس شہر میں بچپن گزرا. وہی مسجد نبوی ہے, وہی مسجد کا صحن ہے. تو کیا لوگوں کو یاد نہیں آ رہا ہوگا جو بوڑھے لوگ موجود تھے؟ کیا جناب ام سلمہ کو یاد نہیں آیا ہوگا کیسے مسجد کے صحن میں عید کے دن نوازوں کے لیے ناقہ بن گئے تھے, پشت نبی پر سوار ہوئے تھے, کاندھوں پہ سوار ہوئے تھے. اور اکثر میں نے اپنی تقریروں میں یہ بات کہی ہے کہ چھوڑنے کو تو مکہ چھوڑا رسول اللہ نے شب ہجرت, لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہ جیسے جیسے مکے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے مڑ مڑ کے مکے کے مکانوں کو دیکھتے جاتے اور آنسو تھے کہ دھارم دھار بہتے جا رہے تھے. شہر کو چھوڑ رہے تھے, شہر کو چھوڑے. ہر ایک جو بھی اپنی ولادت گاہ اپنے وطن کو چھوڑتا ہے اسے صدمہ ہوتا ہے, اسے صدمہ ہوتا ہے. لیکن کیا یہ جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں قیمتی نہیں ہے کہ رسول اللہ مکہ چھوڑ تو رہے ہیں لیکن قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں فاتح بنا کر اسی شہر میں لائیں گے. ایک بار اور واپس آنا ہے محمد کو مکے میں, لیکن حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اب مدینے واپس نہیں آئیں. حسین تو حسین, یہ جوان یہ بچے, کوئی بھی مدینے واپس نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں مدینے والے زیارت کرنے کے لیے آئے تھے, جانے اب ان چہروں کو ہم دیکھ سکیں کہ نہ دیکھ سکیں. 28 رجب کو جس شان سے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اور جس طرح ناکوں پر ناکے آئے ہیں, بیبیاں ماریوں میں سوار ہوئی ہیں, تو دیکھنے والے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں صبح سے ایک اجتحام تھا حسین کے گھر کے دروازے پر. ناکوں پہ اماریاں کسی ہوئی تھیں, اماریوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے. سنان کوفی جو اسی دن مدینے میں داخل ہوا تھا اپنے ساتھی کے ساتھ, تو اس نے کہا دیکھو کبھی تم نے اگر بنی ہاشم کی سواریوں کی شان نہ دیکھی ہو تو آج دیکھو کہ ان کے پردے کا اہتمام کیا ہوتا ہے. کناتیں لگی ہوئی تھیں, چادریں تانی گئی تھیں. ایک ایک ناقہ آتا تھا اس کو بٹھایا جاتا تھا مہار پکڑ کے, اور پھر کوئی خاندان حسین کا آگے بڑھ کر جوان کسی ایک بیوی کو سوار کرتا تھا. اور سنان کوفی پوچھتا جاتا ہے اپنے ساتھی سے یہ بچہ کون ہے 14 سال کا؟ کہ یہ حسن مشتبہ کا بیٹا ہے قاسم. اس نے ابھی اپنی ماں جناب ام فروہ کو ناقے پہ سوار کیا, ابھی سوار. ایک اور بی بی آئی, ایک جوان آگے بڑھا. کہ یہ جوان کون ہے؟ کہ یہ 18 سال کا علی اکبر حسین کا بیٹا ہے, اور جسے سوار کیا اس کی مادر گرامی حضرت ام لیلہ ہے, ناقے پر بٹھایا. ایک اور بی بی چادر میں لپٹی ہوئی اس مسرا سے برآمد ہوئی. ایک جوان کمر میں تلوار لگائے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے اس بی بی کو سوار کیا. راوی نے پوچھا یہ جوان کون؟ کہ یہ حسین کا 32 برس کا بھائی عباس. اس نے اپنی بہن شہزادی ام کلثوم کو سوار کیا. راوی کہتا ہے کچھ دیر میں ایسا ہوا کہ قناتیں ہلنے لگیں. ایسا لگتا تھا کہ ماحول درہم و برہم ہو رہا ہے, چاروں طرف سے لوگ دوڑ رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جس نشست پر حسین تشریف فرما تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. قریب آ کر حسین کے کان میں عباس نے کچھ کہا. حسین 2 قدم آگے بڑھے, آواز دی علی اکبر قریب آؤ, قاسم آؤ, اون محمد آؤ.
راوی کہتا ہے کہ سارے بنی ہاشم کے جوان کمر میں تلواریں لگائے آگے بڑھے، اور ایسے میں ایک بی بی سیاہ چادر میں گھر سے برآمد ہوئی۔ جیسے ہی وہ بی بی برآمد ہوئی، حسین خود اٹھے اور اٹھ کر اس بی بی کا بازو تھاما، دوسرا بازو علی اکبر نے تھاما۔ وہ بی بی جب ناکے کے قریب آئی، اپنی نالینیں اتاری تو قاسم نے نالینیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی۔ اون محمد نے ہماری کا پردہ ہٹایا۔ راوی کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ عباس جو کمر میں تلوار لگائے تھے اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر زمین پر بیٹھ گئے۔ اس بی بی نے عباس کے گھٹنوں پہ قدم رکھا۔ حسین و علی اکبر نے اس بی بی کو سوار کیا۔ اس نے گھبرا کے پوچھا یہ شان تو نہیں دیکھی، یہ بی بی کون ہے؟ تو ساتھی نے کہا یہی تو علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے جس کو اس شان سے سوار کیا گیا۔ مگر ہائے 11 محرم کی صبح جب زینب کربلا سے چل رہی تھی تو آواز دے رہی تھی غیرت دار بھیا عباس آؤ زینب جا رہی ہے۔